لہٰذا میری بلا تفریق فرقہ مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ذی الحج کے بعد محرم آئے گا، محرم کو کبھی بھی مسلکوں میں یا فرقوں میں دیکھیں، محمد و آل محمد کا جو سلسلہ محبت ہے وہ فرقوں کی وراثت نہیں ہے. یہ بات ہر ذہن میں ہونی چاہیے. قطعاً ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ بس صرف ہمیں حق ہے کہ ہم آل نبی کی بات کریں. میں تو مسلمانوں سے بھی گلی گلی میں کہتا ہوں، اور جن پہ درود پڑھے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی، وہ آل محمد جیسے قیمتی ہیرے تم نے شیعوں کو دے رکھے ہیں. لہذا آپ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، مسلمان ہمارے ساتھی ہیں، اور اس ملک میں ہم معاشرتی زندگی اور سارے محب وطن ہیں. میری دوستانہ ماحول میں اپیل ہے کہ آپ اگلے چاند کے جیسے ہی مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ مجلسوں میں تشریف لایا کریں. یہ دروازے آپ کے لیے. ہاں، اگر آپ عزا خانوں میں یا بارگاہوں میں نہیں آنا چاہتے، آپ اپنی مسجدوں میں ذکر حسین کروایا کریں، اس کا فائدہ بڑا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا نمرود نے ابراہیم کو آگ میں جلانے کا جب پروگرام بنایا، انتہا ہوگی آگ جلانے والی. جھوٹا خدا تھا، کنٹرولر تھا پوری دنیا کا. لکڑیاں مہینوں جمع کی، میلوں میں آگ جلا دی. پرندے اس ایریا میں پرواز نہیں کر سکتے تھے، اتنی تپش تھی. دور درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندوں نے دیکھا کہ ایک ماڑا سا پرندہ پرواز کر کے آگ کی طرف جا رہا ہے. ان پرندوں نے اسے روکا کہ تو جل جائے گا، آگے آگ ہے. اس ماڑے پرندے نے مطمئن لہجے میں کہا، ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں. اگر آپ کا ذہن ساتھ دے رہا، اس پرندے نے اس پرندے نے حضور یہ کہا تھا کہ میں تو آگ بجھانے جا رہا ہوں. ان پرندوں نے کہا تو آگ کس طرح بجھانے جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے منہ میں پانی لے کے جا رہا ہوں اور یہ پانی میں نے آگ پہ ڈالنا ہے. ان پرندوں نے کہا تیرے منہ کے پانی سے یہ اتنی لمبی چوڑی آگ کیا بجھ سکتی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے، میرا جو انتظام ہے نا پانی ڈالنے والا، ان قطروں سے آگ نے بجھنا نہیں، لیکن کم از کم قیامت تک بندے باتیں تو کریں گے نا کہ وہ آگ پہ ڈالنے والا پانی، آگ پہ پانی ڈالنے والا پرندہ حضرت ابراہیم کی پارٹی کا تھا. کیا کہنے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ کم از کم قیامت تک یہ باتیں تو ہوں گی نا کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کے گروپ کا ہے. میری مسلمانوں سے اپیل ہے، خدا کی قسم، یہ جو میری قوم کے نوجوان گلیوں بازاروں میں سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم صرف اس لیے کرتے ہیں اگر نہ کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ تیرے علماء نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ بندہ جو بھی فعل کرے، جو بھی کام کرے، ہر بندے کے کندھے پہ نیکی بدی لکھنے والے فرشتے موجود ہیں. میری قوم کے ماتمی محرم میں گلیوں بازاروں میں سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین یا حسین یا حسین اس لیے کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کو لکھنا پڑ جائے. یہ یزیدی مسلمان نہیں. مہربانی جی آپ جی ہیں. لہذا میری دوستانہ ماحول میں اپنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد نبی کے بیٹے نے کائنات کو یہ فلسفہ منوا لیا ہے کہ مذہب قیامت تک دو ہی چلیں گے. یا حسین والے یا یزید والے. یہی سبب ہے
کہ آپ کو ہر مسلک میں حسینی مسلمان مل جاتے ہیں. میں زندہ بات کر رہا ہوں. میرا غربت قدہ گجرانوالہ میں ہے. پیورلی اللہ والوں کے علاقے ہیں وہ. اور میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ میرے گاؤں کے قریشی بھی اہل حدیث ہیں. اس میں کون سی میں نے کوئی لبنانی میں بات کہہ دی. مطلب وہاں پہ اتنا ماحول کا اثر ہوتا ہے سید. تو وہاں میں نے سالانہ جو مجلس ہوتی تھی تو ایک سال میرا پروگرام بنا کہ غیر شیعہ علماء بھی مجلس سے خطاب کریں. تو وہاں کیونکہ بریلوی یا رسول اللہ والے تو ہیں نہیں, تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ والے علماء کو بلایا جائے. زبیر احمد ظہیر ہمارے جمعیت اہل حدیث کے بڑے معروف عالم, میں نے ان سے کہا, انہوں نے ٹائم دے دیا. جب ان کا نام میں نے اشتہار میں دیا تو لوگوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ تو کھانا پینا جائز نہیں ہے, تو ہمارے علماء ان کی مجلس میں کیسے آئیں گے. تو یہ ویسے ہی نام دیے. میں مطمئن تھا کہ ظہیر صاحب آ رہے ہیں. ایک دن پہلے میں نے ظہیر صاحب سے آنے کا ٹائم پوچھا تو انہوں نے کہا جی میٹنگ بڑی ضروری پڑ گئی ہے, تو میں تو نہیں آ سکتا. اب پریشانی دیکھیں آپ کس قدر ہوگی. بادشاہ مسجد کے خطیب ہوا کرتے تھے ڈاکٹر عبد القادر آزاد. میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا آزاد صاحب ایمرجنسی مہربانی کریں, ظہیر صاحب کا یہ مسئلہ ہے. ملی یکجہتی کونسل کے اس زمانے میں ایک کونسل بنی تھی علماء کی, سارے مذہب اس میں تھے, اس کی میٹنگ منصورہ میں. کہنے لگے ہاں میٹنگ تو ہے. میں نے کہا تو آپ مہربانی کریں. کہنے لگے جی انشاءاللہ میں آ جاؤں گا. صبح میں نے 10 بجے فون کیا کہ قبلہ کتنے بجے تشریف لائیں گے. کہنے لگے شاہ جی آنا تو تھا لیکن شوگر میری 500 سے اوپر ہے. اب میرے بابا پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا قبلہ گاڑی تو آپ کے گھر کے قریب ہے جو میں نے بھجوا دی ہے, تو آپ جس طرح بھی ہے آپ تشریف لائیں اور بس ہمیں چائے کا کپ ہے, 10 منٹ آپ لوگوں سے بات کر لیں گے. خیر ان کی شفقت ہے, وہ تشریف لے آئے. واقعی بیمار تھے, بہانہ نہیں تھا. ہم ویل چیئر پہ بٹھا کے انہیں مجلس والے ممبر پہ لے گئے. پیورلی اللہ والوں کا علاقہ. عبد القادر آزاد نے میرے خیال 9 منٹ خطاب کیا تھا. طبیعت ٹھیک واقعی نہیں تھی, لیکن جو فقرے کہے تھے وہ شیعہ نہیں تھے. مجھے ابھی تک ان کے فقرے یاد. انہوں نے کہا جب میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے گجرانوالہ جانا ہے, تو کہتے ہیں میری بڑی بیٹی نے کہا کہ بابا آپ تو گھر میں کمرے میں اٹھ کے نہیں چل سکتے, آپ گجرانوالہ جا رہے ہیں. تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا مجھے جانے دو, وہاں امام حسین کا دربار لگا ہوا ہے, میں شفا مانگنے جا رہا ہوں. ہائے 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 ہائے, مہربانی قبلہ, مہربانی قبلہ, آپ جیئیں.